الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کنت سمعہ الذی یسمع بہ کا معنی سوال کیا گیا ہے، کیا یہ ممکن ہے کہ آپ اس حدیث کی شرح کر دیں؟ اللہ رب العزت کا فرمان ہے، جس نے میرے ولی کو تکلیف دی میرا اس کے خلاف اعلان جنگ ہے، اور میرا بندہ جن جن عبادتوں سے میرا تقرب حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور کوئی عبادت مجھے اس سے زیادہ پسند نہیں جو میں نے اس پر فرض کی ہے۔ میرا بندہ جب نوافل کے ساتھ میرا تقرب حاصل کرتا ہے تو میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں، اور جب میں اس سے محبت کرنے لگوں تو اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، اور میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اور اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، اس کا قدم بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے، اور جب وہ مجھ سے مانگتا ہے تو میں اسے دیتا ہوں، اور جب بخشش طلب کرتا ہے تو میں اسے بخش دیتا ہوں، اور جب میری پناہ میں آنا چاہتا ہے تو میں اسے پناہ دیتا ہوں۔ فتح الباری حدیث نمبر 6502۔ اس حدیث کو امام بخاری اور امام احمد ابن حنبل اور بہقی رحمہم اللہ نے بیان کیا ہے۔ اس حدیث میں سے جس کی میں شرح چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا، اور میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اور اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، قدم بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ الجواب بعون الوہاب۔ حدیث کے اس جز کا معنی یہ ہے کہ بندہ جب فرائض سے اللہ رب العزت کا تقرب حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے اور پھر اس کے بعد نوافل کے ساتھ بھی قرب چاہتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالی اسے اپنا مقرب بنا کر اسے ایمان کے درجہ سے احسان کے درجہ پر فائز کر دیتا ہے۔ تو بندہ اس طرح ہوتا ہے جس طرح کہ وہ اللہ رب العزت کو دیکھ رہا ہو، جس کی بنا پر اس کا دل اللہ رب العزت کی محبت، معرفت، تعظیم، اس کے خوف اور ڈر اور عظمت و جلال سے بھر جاتا ہے۔ جب دل اس سے بھر جائے تو اللہ رب العزت کے علاوہ ہر چیز سے تعلق منقطع ہو جاتا ہے، اور بندے کا اس کی خواہشات سے تعلق باقی نہیں رہتا، اور نہ ہی وہ اپنے ارادے سے کچھ کرتا ہے بلکہ وہ اپنے مولا اور رب کی چاہت پر عمل کرتا، اور اس کی زبان سے اللہ کے ذکر کے علاوہ کچھ نکلتا ہی نہیں۔ اس کی حرکات و سکنات اللہ رب العزت کے حکم سے ہوتی ہیں، اور اس کا بولنا اور سننا اور نظر کے ساتھ دیکھنا یہ سب کچھ اللہ رب العزت کی توفیق سے ہوتا ہے۔ تو پھر بندہ وہ کچھ سنتا ہے جو کہ اس کے رب اور مولا کو پسند ہو، اور دیکھتا وہ اس چیز کو ہے جو اللہ کو راضی کر دے، اور ہاتھ سے وہ پکڑتا اور پاؤں سے اس طرف جاتا ہے جس میں اس کے رب اور مولا کی رضا پنہا ہوتی ہے۔ اور اس حدیث کا یہ معنی نہیں کہ اللہ تعالیٰ ہی اس کا ہاتھ اور پاؤں اور اس کی آنکھ اور کان ہے۔ اللہ رب العزت اپنے عرش پر مستوی اور اپنی ساری مخلوق سے بلند و بالا ہے، لیکن اس حدیث سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے دیکھنے، سننے، پکڑنے اور چلنے میں اسے یہ توفیق دیتا ہے کہ وہ اللہ کے پسندیدہ کاموں کے علاوہ کچھ نہیں کرتا۔ اسی لیے دوسری روایت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فرمان ہے، تو وہ بندہ میرے ساتھ سنتا اور دیکھتا اور پکڑتا اور چلتا ہے، یعنی اللہ عز و جل اسے اس کے اعمال و اقوال اور سمع اور بصر میں توفیق دے دیتا ہے۔ اس حدیث کا معنی اہل سنت والجماعت کے ہاں یہی ہے جو بیان کیا جا چکا ہے۔ تو اس توفیق کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرماتا، اور اگر وہ سوال کرتا ہے تو اسے عطا فرماتا ہے، اور اگر مدد طلب کرتا ہے تو اس کی مدد فرماتا ہے، اور جب پناہ طلب کرتا ہے تو اللہ اسے پناہ دیتا ہے۔ اس عبارت میں اختصار کیا گیا ہے، تفصیل کے لیے آپ دیکھ سکتے ہیں جامع العلوم والحکم جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 347، اور شیخ ابن باز رحمہ اللہ کا فتویٰ نور علی الدرب 61 نمبر 10۔ جو بھی اس معنی کے علاوہ معنی کی طرف اشارہ کرتا ہے اس نے عرب کی بھی مخالفت کی، اور اس طرح کی عبارات سے جو کچھ سمجھا جانا تھا اس کی بھی مخالفت کی۔ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ کا قول ہے، اب دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے بندے اور معبود اور تقرب حاصل کرنے والے اور جس کا تقرب حاصل کیا جا رہا ہے، محب اور محبوب، اسی طرح سائل اور مسئول، حاجت مند اور حاجت پوری کرنے والے، پناہ طلب کرنے والے اور پناہ دینے والے کا تذکرہ کیا ہے۔ حدیث تو دو مختلف اور جدا چیزوں پر دلالت کرتی ہے، ان میں سے ہر ایک دوسرے سے جدا ہے۔ تو جب ایسا ہی ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اس فرمان کہ میں اس کا کان، آنکھ، پاؤں ہوتا ہوں کا ظاہر یہ نہیں کہ خالق مخلوق کا جز یا وصف ہو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سے بلند و بالا ہے، بلکہ اس کا ظاہر اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس بندے کی سمع و بصر اور پکڑ کو درست کر دیتا ہے، تو اس کی سمع میں اللہ تعالیٰ کے لیے اخلاص پیدا ہو جاتا ہے،
اور اسی سے استعانت طلب کرتا اور اسی کی اتباع کرتا اور اسی کی شریعت پر عمل کرتا ہے، اور اس طرح اس کی بصر اور پکڑ اور چال میں بھی اخلاص پیدا ہو جاتا ہے۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے مجموع فتاوی ابن عثیمین جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 145۔ واللہ تعالی اعلم۔ اسلام کیو اے ریکارڈنگز مؤسسۃ الشیخ محمد صالح المنجد، المملکۃ العربیۃ السعودیہ، فتویٰ نمبر 21371۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔